آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي أعتقه عنك فأعتقه عن نفسه فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد مع حكمه بصحة البيع هنا بل ووقوفه على الإجازة لأن العتق لا يقبل الوقوف. خوب یہاں سے شیخ اعظم انصاری سابقہ جو مطلب بیان ہوا، چونکہ اصل مسئلہ صورت ثالثہ میں کہ بائع فضولی نے مال غیر سمجھتے ہوئے مالک کی طرف سے، یعنی ان یبیع عن المالک ثم انکشف کونہ مالکا، مالک کی طرف سے فروخت کر رہا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود ہی مالک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود مالک ہے، واقع میں وہ خود مالک تھا اور بعد میں کشف ہوا. تو شیخ اعظم نے بیان فرمایا کہ جو ہے وہاں اجازت دینے کی صورت میں مال اجازہ یہ درست ہے، کیونکہ مالک ہونا معلوم ہونے کے بعد اظہار رضا کریں، یعنی من باع شیئا ثم انکشف کونہ مالکا، تو اجازت دینے کی صورت میں وہاں پر معاملہ صحیح ہے کہا. خوب تو اب یہاں پر جو ہے چند مثالیں دیں کہ جو ہے واقع میں مالک ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معاملہ لازم ہونے کے لیے، معاملہ لازم ہونے کے لیے واقع میں مالک ہونا کافی نہیں، بلکہ مالک ہونا منکشف ہونے کے بعد اظہار کرے رضا کا، تب معاملہ لازم ہوگا. چند مثالیں پہلے دیں اور اب ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ وَلَوْ غَرَّهُ الْغَاصِبُ، اگر غاصب جو کہ بائع غاصب ہے اس دھوکہ دیا کس کو؟ مشتری کو. فقال، کہا هذا عبدی، بھئی یہ میرا بندہ ہے، حالانکہ اس کا بندہ نہیں ہے، اس کا غلام نہیں، کہتا یہ میرا بندہ ہے. بلے اعتقہ عنک، تم اپنی طرف سے آزاد کرو، عتق کرو، اپنی طرف سے آزاد کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ لا عتق الا فی ملک ہے، اسی لیے یعنی تم خریدو میری طرف سے، مجھ سے یہ خریدو اور اپنی ملکیت میں داخل کرنے کے بعد آزاد کرو، یہ مقصود ہے. هذا عبدی اعتقہ عنی، یعنی اشتری عنی واعتقہ عن نفسک، یعنی مجھ سے خریدو اور تم اپنی طرف سے آزاد کرو، یہ مقصود ہے. تو فاعتقہ عن نفسہ، تو اس نے خریدا اس سے اور اپنی ملکیت میں لینے کے بعد دوبارہ آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد فبان کونہ لہ، پتہ چلا کہ وہ عبد اسی مشتری کا ہی تھا، اس غاصب نے دھوکہ دیا ہے. تو فالاقوى ایضا عدم النفوذ، فرماتے ہیں کہ ایضا سے مراد جس طرح سے پہلے کچھ مثالیں گزر گئیں کہ جو ہے سابقہ اس میں کہ کسی نے اذن دیا تصرف کا کسی کے مال میں، اور یہ مثال گزر گئی تھی کہ جو ہے اور معذون کو معلوم ہے کہ اس کا مال نہیں ہے، بلے ہاں اس کا مال نہیں ہے بلکہ میرا ہی مال ہے، معذون یہ سمجھتا کہ یہ میرا ہی مال ہے. بلے تو ہاں مثال اس طرح سے تھی کہ جو ہے غاصب، بلے اذن دینے والے نے کہا کہ کسی اور کا مال سمجھتے ہوئے، یعنی میں اجازت دے رہا ہوں، مال میں تصرف کی اجازت دے رہا ہوں اس خیال سے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، کسی سے کہتا ہوں کہ آپ کھا سکتے ہو، مثلا آپ اٹھا سکتے ہو، آپ استعمال کر سکتے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مال نہیں ہے، لیکن جس کو میں اجازت دے رہا ہوں اس کو پتہ ہے کہ اسی کا ہی مال ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کافی نہیں ہے، مالکیت واقعی کافی نہیں ہے حلال ہونے کے لیے، جائز نہیں ہے سامنے والے کو تصرف کرنا. اسی طرح اگر کوئی غیر کا عبد سمجھتے ہوئے عتق کرے، کسی کو آزاد کرے اور حقیقت میں خود اسی کا ہی عبد ہو اور بعد میں منکشف ہو جائے، تو یہ عتق بھی نہیں ہوگا. یہ مثالیں گزر گئیں، یہ ایضاً اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرح یہ معاملہ بھی نافذ نہیں ہوگا یہاں پر. وفاقاً یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رائے ہے موافق ہے للمحکی عن التحریر وحواشی الشہید وجامع المقاصد، محقق کرکی جامع المقاصد،
وحال عن کی صاحب مقاصد نے مع حکمہ بصحت البیع ہنا ووقوفہ علی الاجازہ. ہاں، محقق کرکی نے کیا کیا ہے بھئی یہ معاملہ اس طرح سے نافذ نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب صرف منکشف ہونے سے، یعنی میری ملکیت منکشف ہونے سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں اجازہ آنا چاہیے، طیب نفس کا اظہار ہونا چاہیے. صرف واقع میں مالک ہونا کافی نہیں ہے معاملہ نافذ ہونے کے لیے. اسی لیے فرماتے ہیں شیخ والاقوى عدم النفوذ، یعنی صرف بعد میں منکشف ہونا کافی نہیں ہے، لہٰذا یہ معاملہ نافذ نہیں ہوگا. ہاں، منکشف ہونے کے بعد اجازت دے دیں، اظہار رضا کرے، طیب نفس کا اظہار کرے تو معاملہ نافذ ہوگا. اسی لیے جامع المقاصد نے کہا کہ مع حکمہ بصحت البیع ہنا ووقوفہ علی الاجازہ. بھلے خوب، جامع المقاصد نے کیا کہا ہے مع حکمہ، عفواً اس مسئلے کو یوں بیان کریں کہ شیخ نے فرمایا کہ فالاقوى ایضاً عدم النفوذ، اس مثال میں بھی نافذ نہیں ہوگا معاملہ، بلے صرف منکشف ہونے سے عتق متحقق نہیں ہوگا. خوب، تو لیکن جامع المقاصد نے کیا کہا ہے؟ جامع المقاصد نے ما نحن فی، چونکہ یہ عتق کا مسئلہ ہے، هذا عبد عتق وان کی عتق کا مسئلہ ہے، اور ما نحن فی بیع کا مسئلہ ہے. بیع اور ہے، عتق اور ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جامع المقاصد نے بھی کہا ہے کہ اس مسئلہ عتق میں عدم النفوذ، یہی رائے جو ہم نے یہاں اختیار کی ہے، یہ عتق نافذ نہیں ہوگا. اس میں موافق ہے صاحب مقاصد، لیکن ساتھ ساتھ صاحب مقاصد نے حکم کیا ہے. کیا حکم کیا ہے؟ بصحت البیع ہونا. ما نحن فی، جو بیع کا مسئلہ ہے یہاں پر جو ہے کہا کہ صحیح ہے، بیع صحیح ہے. وہ حالانکہ بیع میں بھی ما نحن فی جو صورت ہے، کون سی صورت تھی یہاں، یہ مطلب سمجھنے کی بات ہے. ما نحن فی میں یہ بیچنے والا مالک کی طرف سے فروخت کیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود ہی مالک ہے، تو محقق کرکی نے کہا کہ بیع نافذ ہے اور یہ بیع موقوف ہوگا علی الاجازہ پر کہا ہے. لیکن ادھر جو ہے مسئلہ عتق میں هذا عبد عاتق عنک، بعد میں اگر کشف ہو جائے کہ خود ہی مالک ہے اسی بندے کا، کہا کہ عدم النفوذ یہاں نافذ نہیں ہوگا. کہا کیوں اس طرح کہا ہے؟ لأن العتق لا يقبل الوقوف، اس لیے کہ عتق ایقاعات میں طیب نفس مقارن ہونا چاہیے، رضائے مالک مقارن بیع مقارن عتق ہونا چاہیے، نہیں کہ بعد میں جو ہے یتوقف العتق علی الاجازہ اللاحقہ، ایک امر استقبالی پر موقوف نہیں ہوتا ہے، ایقاعات موقوف نہیں ہوتے ہیں. فإذا لم يحصل القصد، اگر قصد حاصل نہ ہو الی فک مالہ، اپنے مال کو آزاد کرنے کے لیے قصد حاصل نہ ہو، مقارنا للصیغہ، صیغہ عتق کے ساتھ قصد مقارن نہ ہو، تو وقعت باطلتاً، وہ صیغہ باطل واقع ہوتا ہے. بخلاف البیع، بیع کے خلاف، بیع میں اگرچہ بلے خود اپنی طرف سے فروخت کا قصد نہیں ہے، مقارن نہیں ہے، مالک کی رضا مقارن نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر اجازہ آ جائے، بعد میں اگر رضا آ جائے تو کوئی مشکل نہیں، وہاں معاملہ چلے گا. لہذا فلا تناقض بین حکمہ، حکم المحقق الکرکی ببطلان العتق وصحت البیع مع الاجازہ کما یتوہم. لہذا شیخ اعظم انصاری فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی وہم نہ کرے کہ محقق کرکی نے تناقض گوئی کی ہے. کیا ما نحن فی میں کہا ہے کہ جب بعد میں کشف ہو جائے کہ میں ہی مالک ہوں، اور وہ وہاں پر بیع کو کہا ہے کہ بیع درست ہے، بعد میں اجازت دے دیں مع وقوف علی الاجازہ. لیکن مسئلہ ھذا عبدی، مسئلہ عتق میں محقق کرکی نے کیا کہا ہے؟ عدم النفوذ. شیخ فرماتے ہیں کہ دونوں میں تناقض نہیں ہے. کوئی اشکال نہ کرے کہ ما نحن فی مسئلہ صورت ثالثہ جو گزر گئی، صورت ثالثہ میں بعد میں مالکیت کشف ہونے ہو تو وہاں پر کہا کہ معاملہ درست ہے اور بعد میں اجازت دے دے کہا ہے. خوب، لیکن مسئلہ عتق میں ھذا عبد عاتق عنک میں کہا کہ عدم النفوذ، اس لیے کہ العتق لا يقبل بل الوقوف علی امر استقبالی ہے. کہا کہ بھئی جس طریقے سے توہم کرنے والے یہ توہم کرتا ہے کہ بھئی جس طریقے سے عتق میں بعد میں کشف ہوا کہ یہ میرا ہی بندہ ہے، جب یہاں نافذ نہیں ہے تو پھر ما نحن فی جو صورت ہے بعد میں مالک ہونے کشف ہو گیا، وہاں پر بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے.
ادھر صحیح ہے ادھر عتق میں صحیح نہیں ہے کہا، یہ تناقض گوئی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں، عتق میں جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، معنی حنفی میں جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، محقق کرکی کے بعد میں تناقض گوئی نہیں ہے، اس لیے کہ عتق میں عدم النفوذ کہا ہے، بعد میں کشف ہو تو بھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ العتق لا يقبل الوقوف، یعنی لا يقبل الوقوف على امر استقبالی، بلکہ قصد فک مقارن صیغہ عقد ہونا چاہیے، عتق ہونا چاہیے، بخلاف البیع، بیع میں مشکل نہیں ہے، قصد بیع مالک کا قصد اور مالک حقیقی کی رضا اور طیب نفس مقارن ہونا ضروری نہیں ہے صیغہ بیع کے ساتھ، بعد میں بھی آ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا فلا تناقض فی حکم المحقق الکرکی ببطلان العتق وصحت ما نحن فی، ما نحن فی کیا ہے؟ صحت البیع مع الاجازہ، کما یتوہم هذا التناقض، نعم ہاں ایک لحاظ سے تناقض ہے، کس پر؟ وہ جن فقہا نے یہ کہا ہے، کیا کہا؟ ینبغی اعراض التناقض، تناقض کا ایراد اور اشکال کہاں ہونا چاہیے؟ علی من، اس فقیہ پر کہ حکم بلے ہناک یعنی عتق، مسئلہ عتق میں بعدم النفوذ، نافذ نہیں ہوگا کہا ہے، ٹھیک، لیکن بیع میں کیا حکم کیا ہے؟ وحکم فی البیع باللزوم وعدم الحاجہ الی الاجازہ، ہاں جس فقیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے عتق میں نافذ نہیں ہے، لیکن معنی حنفی جو مسئلہ ہے، معنی حنفی مسئلہ تیسری صورت جو گزر گئی، کیا کون سی صورت؟ مالک کی طرف سے فروخت کیا، بعد میں پتہ چلا وہ خود بائع ہی مالک ہے، یہاں پر کیا کہا ہے؟ جس فقیہ نے یہاں پر کہا کہ یہی کشف ہونا کہ میں ہی مالک ہوں معاملہ لازم ہونے کے لیے کافی ہے، بغیر اجازت کے، لا یتوقف علی الاجازت، دوبارہ اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں، بس ختم، انکشاف مالکیت کافی ہے معاملہ لازم ہونے کے لیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تناقض یہاں پر لازم آتا ہے، اس فقیہ پر اعتراض ہونا چاہیے، نہ محقق کرکی پر۔ محقق کرکی نے کہا بیع صحیح ہے بشرط این کی بعد میں اجازہ آ جائے، نہیں کہ جو ہے کشف ہونے سے بیع لازم ہو جائے گا، محقق کرکی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ خوب وہ کس طرح سے تناقض ہوگا یہاں پر؟ فإن القصد إلى إنشاء، یہ ہے، یہ ایراد تناقض اس فقیہ پر جو یہ کہتا ہے کہ صرف منکشف ہونے سے معاملہ لازم ہوتا ہے، بیع لازم ہوتی ہے، حاجت نہیں ہے ہماری اجازت کی طرف، کہتا ہے کہ فإن القصد إلى إنشاء، کسی انشاء کو قصد کرنا، کہ وہ انشاء کی یتعلق بمعین، جو تعلق رکھتی انشاء ایک معین مال کے ساتھ، یہ معین کیا ہے؟ ہوا مال المنشئ فی الواقع لیکن من غیر علمہ بھی، ایسے مال کے ساتھ یہ انشاء تعلق رکھتی ہے کہ جو مال منشئ انشاء کرنے والے کا ہی مال ہے واقع میں، لیکن وہ علم نہیں رکھتا، مجھے جاہل ہے کہ یہ میرا مال ہے، ٹھیک، یہ قصد، یہ جو قصد ہے، اس طرح کا قصد ایک مال کے ساتھ تعلق رہا مال معین کے ساتھ، یہ مال معین واقع میں منشئ کا ہی ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، یہ قصد ان کان یکفی فی طیب النفس والرضا المعتبر فی جمیع انشاءات الناس المتعلق باموالہم، اگر یہ انشاء، یہ قصد انشاء الی مال معین، اگر یہ کافی ہے طیب نفس کے لیے، طیب نفس کے لیے یہی کافی ہے، بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس مال کے ساتھ انشاء کا تعلق رکھنا جو واقع میں ہی منشئ کا ہے، اسی سے اس قصد کا تعلق رکھنا، بس بلے بمال معین، بس مال معین کے ساتھ قصد کا تعلق رکھنا، یہ مال معین واقع میں منشئ کا ہی ہونا، یہی اگر کافی ہے طیب نفس کے لیے، رضائے معتبر کے لیے، جو کہ جمیع انشاءات الناس میں جو ہے رضا اور طیب نفس معتبر ہے، جو کہ المتعلقۃ باموالہم، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وجب الحکم بوقوع العتق، عتق بھی واقع ہونا چاہیے۔ پھر عتق میں کیوں کہا کہ جو ہے نافذ نہیں ہوگا؟ کیونکہ عتق میں بھی ایک انشاء ہے، انشاء کس کے ساتھ ہے؟ بمال معین، یعنی بعبد، یہ عبد اسی منشئ کا ہی مال ہے جو کہ ظاہراً اس کو علم نہیں ہے، بھلے اگر یہی کافی ہے طیب نفس کے لیے، یہی کافی ہے رضا کے لیے جو کہ معتبر ہے معاملات میں انشاءات میں، تو پھر جو ہے یہ بھلے عتق بھی درست ہونا چاہیے، عتق بھی لازم ہونا چاہیے، بس ختم۔ کیوں عتق کے بطلان کو یہ کہتا ہے؟ وَإِنْ اُعْتُبِرَ، لیکن اگر فی طیب النفس المتعلق بإخراج الاموال عن الملک، اگر معتبر ہو طیب نفس میں، وہ طیب نفس کہ المتعلق بإخراج الاموال عن الملک، ملک سے اموال کو نکالنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس میں کیا معتبر ہو؟ علی علم، یعنی اعتبر العلم معتبر ہو بکونہ مالا لہ، میرا مال ہے، اس اعتبار سے فروخت کرنا، یہ طیب نفس ہے، تو
ولم یکفی مجرد مصادفت الواقع، بعد میں صدفتاً واقع میں اس کا مال نکلنا یہ کافی نہیں ہے، تو وجب الحکم بعدم لزوم البیع، پھر حکم کرنا چاہیے بھائی بیع بھی لازم نہیں ہے، اس طرح سے صرف انکشاف سے بیع بھی لازم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں لزوم بیع کا حکم لگایا ہے؟ ہاں یہاں اشکال ہوگا کہ لماذا فرقت ایھا الفقیہ، تو یہاں تناقض گوئی ہے بھائی، یا یہ قصد کافی ہے لازم ہونے کے لیے یا قصد کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر کافی ہے تو پھر دونوں میں کافی ہونا چاہیے، ایک میں کافی ہو بیع میں اور دوسرے میں لازم ہونے کے لیے بیع میں لازم کافی ہو اور عتق میں لازم نہ ہو۔ یہ اعتراض اس فقی پر ہوتا ہے، نہیں کہ اس فقی محقق کرکی پر، اس نے کہا کہ یہ انشاء کافی نہیں ہے، دونوں میں کافی نہیں ہے، نہ عتق میں کافی ہے نہ بیع میں کافی ہے، بھلے اسی لیے بیع میں بعد میں اجازہ آنا ضروری ہے، اما یہ عتق چونکہ موقوف نہیں ہوتا امر استقبالی پر، اجازت پر موقوف نہیں ہوتا، وہاں پر مقارنت شرط ہے عتق میں، اسی لیے جو ہم نے عتق کو کہا کہ نافذ نہیں ہوگا۔ خوب فالحق، شیخ میدان میں آگئے، فرماتے ہیں کہ ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معین، کہتے ہیں کہ یہ جو قصد ہے، کون سا قصد؟ انشاء جو کہ تعلق رکھتا ہے بمال کے ساتھ، مال معین کے ساتھ، یہ مصحح للعقد، بھلے عقد کو یہ قصد صحیح قرار دیتا ہے، یعنی کیا مطلب صحیح قرار دیتا ہے؟ بمعنی قابلیتہ للتأثیر، یعنی تأثیر کے لیے قابل بنا دیتا ہے، لیکن اثر ابھی مرتب نہیں ہوگا، اثر بعد میں اجازت کی صورت میں آئے گا، نہیں کہ واقع میں مالک ہوں کہ کشف ہونا، نہیں، بلکہ اس عقد کو قابل تأثیر بناتا ہے۔ ولا يحتاج الى العلم بكونه مالا له، بلے ولا يحتاج الى العلم بكونه مالا له، بلے لیکن میرا بلے یہ اس انشاء میں اس عقد کو قابل بنانے کے لیے میرا مال ہونا معلوم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلے لیکن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج، ہاں لیکن بلے صرف قصد کرنا انشاء متعلق بمال، یہ قصد کافی نہیں ہے مال ملکیت سے نکالنے کے لیے بمجرد الانشاء۔ خوب اسی لیے فرماتے ہیں ثم ان كان ذلك الانشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الاجازة كما في العقود، اب یہ جو انشاء کیا، اس انشاء کی وجہ سے عقد تو صحیح ہو گیا، لیکن اثر مترتب نہیں ہوگا، اثر مترتب نہیں ہوگا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ عقد انشاء بلے مما ان چیزوں میں سے کہ جو یقبل اللزوم بلحوق الرضا، رضا جو ہے ملحق ہونے سے بلے لزوم کو قبول کرتا ہے، وہ یعنی اثر مترتب ہوتا ہے، تو کفت الاجازت، وہاں پر اجازت کافی ہو، کما فی العقود، جیسا کہ بیع و شرع ہے۔ وإلا اگر وہ بعد میں بلے لحوق رضا قبول نہیں کرتا ہے، یعنی امر استقبالی پر موقوف ہونے کے قبول نہیں کرتا ہے، تو وقع الانشاء باطل کما فی الایقاعات۔ یہ شیخ اعظم کی رائے ہے۔ خوب اس کا خلاصہ کیا بیان ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ھذا الانشاء، کون سا انشاء؟ جو کہ تعلق رکھتا ہے مال معین کے ساتھ، اس کی وجہ سے عقد صحیح قرار پاتا ہے، بذات خود عقد صحیح ہے، لیکن یعنی کیا مطلب صحیح ہونے کا؟ نقل نہیں ہے، نقل و انتقال اب حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ نقل و انتقال بعد میں، وہ کب؟ اگر یہ انشاء قابل لحوق اجازہ ہے، یعنی اجازہ پر موقوف ہونا درست ہے، جیسا کہ بیع ہے تو فق ہوا، اجازہ آنے کے بعد لازم ہو جائے گا، نقل و انتقال ہوگا۔ اگر یہ انشاء قابل لحوق رضا نہیں ہے، جیسا کہ ایقاعات ہے جو کہ امر استقبالی پر موقوف نہیں ہوتے ہیں، تو یہ انشاء باطل شروع ہے۔ ثم انه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الاجازہ، بلے اجازہ پر کیوں موقوف ہے؟ یہ صورت کون سی صورت جو مسئلہ بیان ہوا ہماری صورت ثالثہ، کہ بھئی بعد میں منکشف ہوا کہ میں مالک ہوں، تو انکشاف مالکیت کے بعد ہم نے کیا کہا؟ اجازہ آنا چاہیے، طیب نفس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ انشاء کافی نہیں ہے لازم ہونے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ ان ھذا الحق، یہ جو اجازہ کا جو حق ہے للمالک، من باب الاجازہ، باب فضولی میں جو اجازہ ہے اس باب سے ہے، لا من باب خیار الفسخ، نہیں کہ من باب خیار فسخ میں سے، کیونکہ یہاں پر کیا توہم ہوتا ہے، چونکہ یہاں بائع ہی مالک ثابت ہوا ہے،
تو لہذا کوئی یہ توہم کرے گا کہ جو ہے یہ حق اجازت جو ہے وجہ الوقوف علی الاجازہ یہ جو ہے ممکن ہے من باب الخیار میں سے ہو، بھلے من باب الخیار میں سے ہو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہی باب اجازت میں سے جو باب فضولی میں اجازت دیا جاتا ہے اس باب سے ہے، نہیں کہ جو ہے باب خیار میں سے، خیار فصل میں سے ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں فعقدہ متزلزل من حیث الحدوث ہے، للبقا نہیں کہ جو ہے خیار فسق میں سے قرار دے، تو خیار فسق کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اقتام ہے، چونکہ خود مالک سے ہی واقع ہو گیا ہے، باقی بعد میں فسق کا اختیار ہے اس کو، جیسا کہ کما قواہ اس کو یعنی للبقا یعنی عقد من حیث البقا متزلزل ہونا، یعنی کیا مطلب؟ باب خیار میں سے ہے، من حیث الحدوث متزلزل ہونا یعنی باب فضولی میں سے، لیکن شیخ فرماتے ہیں من باب الفضولی ہے نہ من باب البقا، کما قواہ قوى البقا بعض من قارب عصرنا جو کہ محقق تستری ہے، وتبعہ بعض من عاصرنا جو کہ شیخ جواہری ہے۔ انہوں نے کیا بیان کیا کہ بھئی یہ من باب خیار الفسق میں سے ہے، وہ اس طرح سے کہا ہے کہ انہوں نے معللا بقاعدۃ نفی الضرر، بلے یہ فسق کا جو اختیار ہے اس کے پاس وہ نفی ضرر یعنی لا ضرر ولا ضرار کی بنا پر، یعنی ضرر کا کس طرح سے انہوں نے تصور کیا ہے؟ اس نے جو فروخت کیا ہے، جو چونکہ فروخت کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ میں ہی مالک ہوں، ممکن ہے وہاں پر فروخت ہی نہیں کرتا اگر اس کو پتہ چلتا کہ میرا ہی مال ہے، یا جو ہے میرا مال ہونا اگر شروع میں ہی معلوم ہوتا تو میں کچھ زیادہ قیمت پہ بیچتا، شاید اس نے جو ہے کسی کا مال سمجھ کے جو ہے مالک کی طرف سے کم پیسے پہ معاملہ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں ہی مالک ہوں، تو اب یہاں پر چونکہ کم پیسے پر اس نے معاملہ کیا ہوگا کسی کا مال سمجھ کر، خیال نہیں رکھ کے، اہمیت نہیں دے کے، اسی لیے ممکن ہے نقصان اٹھانا پڑے، اسی لیے اس کو ہم خیار فسق دے دیں گے، یہ کہا ہے صاحب جواہر اور تستری نے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ نفی ضرر، قاعدہ نفی ضرر کی بنا پر ہمارے پاس یہ جو اجازہ کا حق ہے، یہ اجازہ من باب کیا ہے؟ من باب خیار الفسق ہے۔ بلے وجہ وقوف بلے علی الاجازہ میں کہا کہ ان هذا الحق، جو حق دیا ہے اس کو للمالک من باب الاجازہ ہے، نہیں کہا ہے بلکہ من باب خیار الفسق ہے کہا، چونکہ ضرر کا امکان ہے۔ ضرر کا نقصان کیسے انہوں نے پیش کیا ہے؟ ضرر کا امکان کو کیسے ثابت کیا ہے؟ چونکہ غیر کا مال سمجھ کر فروخت کے بعد میں مالک ہونا پتہ چلا ہے، وہ ممکن ہے کم پیسے پہ دیا ہوگا، اسی لیے اس کو جبران کرنے کے لیے، اس نقصان کو جبران کرنے کے لیے خیار ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ من باب الاجازہ، من باب الفضولی ہے، نہیں کہ من باب خیار الفسق۔ اس لیے خیار فسق کب آتا ہے؟ جب معاملہ شروع سے پکا ہو، معاملہ تام ہو چکا ہو، بعد میں خیار کی بات آتی ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اضفی ہی، بلے اضفی ہی یعنی یہ بقا نہیں ہے بلکہ من باب حدوث ہے، ان الخیار فرع الانتقال، پہلے نقل انتقال ہو بعد میں خیار کی بات آ جائے گی، اور ہم نے بیان کیا کہ وقد تقدم توقف الانتقال على طیب النفس، اور ہم نے کہا کہ مسئلہ صورت ثالثہ میں انتقال تب ہوگا جب بعد میں اجازہ آ جائے، تب انتقال ہوگا، نہیں کہ یہاں پر جو ہے مجرد کون واقع فی المالک پر نقل انتقال مرتب ہو اور بعد میں خیار کا مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب پہلے سے معاملہ مکمل ہو، یعنی اثر نقل انتقال مترتب ہو، پھر بعد میں جو ہے کیا ہے خیار فسق اس کے پاس حاصل ہوتا ہے۔ اما ما نحن فی میں نقل انتقال ہوا ہی نہیں جب تک طیب نفس نہ آئے بعد میں، تو کیسے آپ لوگ خیار فسق سے استفادہ کرتے ہیں؟ لیکن جو انہوں نے ضرر کی بات کی ہے، ہمارا جواب سنیے، وما ذکرہ، ان دونوں نے من قارب عصرنا اور تابع نے جو ذکر کیا کہ ضرر، یہ جو ضرر کی بات ہے، من الضرر المترتب على لزوم البیع لیس لامر راجع الى العوض والمعوض، خود عوض اور معوض میں ضرر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ عوض میں کوئی عیب پیدا ہوا فلان فلان، نہیں، وانما هو لانتقال الملک، ملک منتقل ہو رہا ہے عن مالک، اپنے مالک سے، من دون علمه ورضاه، علم اور رضا کے بغیر ملک منتقل ہو رہا ہے، یہ ضرر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ضرر ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے ضرر ہے، نہیں کہ خود عوض میں کوئی نقصان ہے، بلے اذ لا فرق فی الجہل، اب یہ جو جہل ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں کہ بانتقال مالہ، اس کے مال منتقل ہونے میں جو جہل ہے، بین ان یجہل اصل الانتقال، اصل انتقال سے جاہل ہو، کما یتفق فی الفضولی، جیسے کہ فضولی میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مالک کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مال منتقل ہوا ہے، بعد میں اجازت آ رہی ہے، ٹھیک، او یعلمہ، یا انتقال کو تو جانتا ہے، ویجہل تعلقہ، تعلق الانتقال بمالہ، لیکن انتقال ہونے خود انتقال، جیسے کہ معنی حنفی ہے، معنی حنفی میں کیا کہہ رہا ہے؟ خود مال کو نقل کر رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا مال نقل ہو رہا ہے، تو یہ جہالت کی بنا پر
ضرر ہے، ٹھیک ہے نا، جہالت کی وجہ سے ضرر ہے، یعنی من باب الجہالت ضرر ہے، نہ خود عوض اور معوض میں ضرر ہے. خوب، اور اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا الضَّرَرَ، یہی جہالت کی وجہ سے جو ضرر ہے، هو المثبت لتوقف عقد الفضولی علی الاجازہ، یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عقد فضولی موقوف ہے اجازہ پر، ٹھیک ہے نہیں. اذ لا يلزم من لزومه لزوم العقد الفضولی بدونها، اس لیے کہ عقد فضولی کے لزوم عقد فضولی کے لازم ہونے سے اشکال وارد نہیں ہوتا ہے بدونها بدون الاجازت سوا هذا الضرر، یہ ضرر یعنی جہالت میں مال کسی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اسی لیے اس ضرر کو روکنے کے لیے، اس ضرر سے بچنے کے لیے مالک کو اجازت کا اختیار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے علم کے بغیر فضولی میں یا اصل انتقال سے جاہل ہوتا ہے کہ فضولی نے کسی کو بھیج دیا بتائے بغیر، یا خود ہی فروخت کر رہا ہے لیکن جہالت میں کہ جو ہے یہ میرا مال منتقل ہو رہا ہے. تو اسی جہالت کی وجہ سے بلے عقد فضولی موقوف ہونا ثابت ہوتا کس پر؟ اجازت پر. خوب یہی ضرر مراد، یہی ضرر ہی ہے کیا بلے یہی ضرر ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اجازت کے بغیر اگر یہ معاملہ لازم ہو جائے تو یہی ضرر سامنے آتا ہے. یہ اذ لا یلزم من لزوم العقد الفضولی، عقد فضولی کے لازم ہونے سے لازم نہیں آتا ہے بدون اجازت سوا هذا الضرر، یہی ضرر، یہ جہل والا ضرر یہ سامنے آتا ہے. خوب، ثم ان الحکم بالصحہ، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے مسئلہ ثالثہ میں صحت کا جو حکم لگایا ہے فی هذه الصورہ، یہ غیر متوقف علی القول بصحت عقد الفضولی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے اصل معاملہ فضولی جو بے فضولی عام ہے وہ صحیح ہوتی یہ والی صورت صحیح ہوگی. نہیں، بل یجیء علی القول بالبطلان، اگرچہ کوئی بطلان فضولی عام کا قائل بھی ہو جائے یہ مسئلہ یہاں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ یہاں آ سکتا ہے. اس لیے کہ بطلان فضولی پر جو ہے 4 ادلہ پیش کیے تھے، آیات اور روایات اور اجماع اور دلیل عقل. یہ ہے کہ جو ہے نہ آیات اور روایات کے ذریعے سے اس کو باطل کر سکتے ہیں. خوب، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور چونکہ عمومات قرآنی اس کو شامل کرتے صورت کو، من باع شیئا ثم انکشف کونہ مالکا فاجاز، تو کیا مشکل ہے یہاں پر؟ احل اللہ البیع اوف بالعقود، یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، سوائے رضا نہیں ہے، رضا مقارن نہیں ہے، وہ بعد میں جب کشف ہو جائے گا مالک ہونا تو وہ اس وقت راضی ہو جائے گا. لہذا تجارتا عن تراض، بلے جو آیت ہے آیت تجارت، اس کے ذریعے سے بطلان پر پہلے استدلال کیا تھا، فضولی کے بطلان پر جنہوں نے استدلال کیا تھا وہ اس آیت کے ذریعے سے باطل نہیں کر سکتے. اسی طرح روایات میں جو کہا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، وہ فلان وہ بلے کیا ہے، وہاں پر بھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ جو ہے علی نحو اللزوم والالزام معاملہ جو کرے وہ باطل ہے، نہیں کہ یہ والا معاملہ باطل ہے. یہ بھی پہلے بیان ہو گیا کہ نہ روایات اس کو شامل کر سکتی ہیں. خوب، اسی طرح سے ہی جو ہے کیا ہے، اجماع بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اکثر نے یہاں پر کیا فتویٰ دیا ہے، اکثر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھائی یہ والی صورت درست ہے، لہٰذا اجماع نہیں ہے بطلان پر، لہٰذا نہ بطلان کے ذریعے سے کوئی استدلال کر سکتا ہے. خوب، اور نہ ہی جو ہے روایات کے ذریعے سے کوئی استدلال کر سکتا ہے. چونکہ روایات معنی حنفی کو شامل نہیں کرتی ہے، کیونکہ بیچنے والا خود مالک واقعی ہی ہے، اور لا تبع ما لیس عندک یہ روایت آتی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے سلطہ حاصل ہے، واقع میں یہ مالک ہے. بلے لہٰذا بے فضولی کو ہم باطل بھی قرار دے دیں یہ والا معاملہ باطل نہیں ہوگا، اور اجماع نہیں کہہ سکتا کہ اجماع کے ذریعے سے بطلان کا دعویٰ کرے، مگر آخر دلیل عقل والی الا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان یستند فی بطلانہ بما تقدم من قبح التصرف فی مال الغیر. تو کہتے ہیں کہ اگر مال غیر میں تصرف کو قبیح مانے تو یہ والی بات یہاں آ سکتی ہے، چونکہ یہاں تصرف کر رہا ہے مال غیر میں، اور یہاں جو اگرچہ یہاں تصرف تو اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اپنے مال میں ہی تصرف کر رہا ہے، واقع میں یہ مالک ہے، لیکن یہاں من باب التجری قبیح ہے،
واقع میں وہ مال یہ ٹھیک ہے اسی کا ہے، لیکن ظاہراً کیا سمجھتا ہے؟ غیر کا مال سمجھ کر کے جرأت کر کے تصرف کر رہا ہے. تو یہاں جو تصرف ہے من باب تجری قبیح ہے، نہ من حیث الواقع، واقع میں اسی کا ہی مال ہے. ظاہراً مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. تجری کی مثال کیا دیتے ہیں؟ شراب سمجھ کر میں شراب اٹھا رہا ہوں پینے کے لیے، بعد میں وہ جوس نکل گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جوس ثابت ہوا کہ بھائی نہیں عصیر ہے، کہاں شراب ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ تجری ہے، یہ تجری قبیح ہے. اس بنا پر یہاں بھی ایسی ہے، غیر کا مال سمجھ کر تصرف کیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی کہاں اپنا ہی مال ہے، تو یہ من باب التجری قبیح ہے. فیتجہ عنده حینئذ علی البطلان، اگر اس دلیل کو مانے دلیل عقل کو اس لحاظ سے تو ممکن ہے وہاں پر معاملہ باطل ہوگا. ثم یغرم المثمن ان کان جاہلا، یہ مقطع اصل متن میں نہیں ہے اور اس عبارت سے مربوط نہیں ہے، اسی لیے تعلیقہ میں ہے کہ یہ عبارت محذوف ہے. چوتھی صورت اور آخری صورت، ان یبیع لنفسہ، اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، بے اعتقاد انہ لغیرہ، اس اعتقاد سے کہ غیر کا مال ہے کر اپنے لیے فروخت کر رہا ہے. فانکشف انہ لہ، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اسی کا ہی مال ہے. شیخ فرماتے ہیں والاقوى هنا ايضا الصحہ، یہاں پر بھی صحیح ہے. ولو علی القول ببطلان الفضولی، اگرچہ بطلان فضولی کے قائل بھی ہو جائے پھر بھی یہ والی صورت صحیح ہے. والوقوف علی الاجازہ، لیکن اجازت پر موقوف ہے. بمثل ما مر فی الثالثہ، جس طرح سے ثالثہ میں کہا کہ اجازت کی ضرورت ہے یہاں پر بھی. لیکن فرماتے ہیں کہ وفی عدم الوقوف هنا وجہ، یعنی یہاں ایک اور قول ہے، وہ یہ کہ اجازت پر موقوف نہیں ہونا ایک وجہ ہے یہاں پر. لا یجری فی الثالثہ، وہ وجہ اور دلیل وہاں تیسرے میں نہیں چل سکتے لیکن یہاں چل سکتی ہے. ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثہ، اسی لیے بعض علماء نے یہاں لزوم کا کہا ہے. ان بعض علماء نے جنہوں نے کہا کہ من قال بالخيار في الثالثہ، تیسری صورت میں جو خیار کہا ہے، اجازہ نہیں، بالخيار، خیار فسق، انہوں نے کہا کہ یہاں معاملہ لازم ہوگا. وہ کیا ہے دلیل اور وجہ؟ یہاں پر مالکیت واقعی اور اس کا ادعا دونوں کافی ہے. بھلے یعنی ملکیت بھی واقع میں اسی کی ہی ہے اور ادعا بھی کر رہا ہے، ان یبیع لنفسہ بھی ہے، لہٰذا مالکیت واقعی اور ادعا دونوں موافق ہے. اما جو ہے تیسری صورت میں کیا تھی، وہاں پر تیسری صورت میں موافقت نہیں ہے. مالکیت واقعی بھلے اپنی ہے، اس کی اپنی، اور جو ہے معاملہ غیر کے لیے کر رہا ہے، معاملہ غیر کے لیے کر رہا ہے، تو وہاں پر موافقت نہیں ہے. اس بنا پر ممکن ہے یہاں پر جو ہے کیا ہے، موافقت کی وجہ سے معاملہ لازم ہو، اجازے کی ضرورت نہ پڑے. اسی لیے جنہوں نے کہا کہ تیسری صورت میں خیار ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی معاملہ لازم ہوتا ہے. یہ کہا ہے یہاں معاملہ لازم ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اجازے کی طرف محتاج نہیں ہے. ہو تو کس نے کہا تھا سابقہ صورت میں خیار کو، خیار کا فتویٰ دیا تھا؟ حق خیار ہے، وہ حق خیار جو تستری من قارب عصرنا ومن تبعہ، جو صاحب جواہر نے وہاں پر کہا تھا کہ جو ہے حق الخیار ہے کہا تھا، اسی لحاظ سے کہ چونکہ مالک نے ہی فروخت کیا ہے، معاملہ تام ہو گیا کأنہ، اس توہم کی بنا پر. تو یہاں پر کہا کہ جو ہے لزوم کو تقویت دی ہے اور اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے کہا ہے. وہی صاحب تستری، صاحب بھلے محقق تستری اور جو ہے صاحب جواہر نے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.